عزیزان محترم، ایام شعبانیہ ہیں اور شعبان کا مہینہ پروردگار نے وہ مہینہ قرار دیا ہے کہ جس مہینے میں کئی ولادتیں ہیں۔ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اور باقی ولادتیں، گویا خدا شعبان کے مہینے میں کربلا کے راہی تیار کر رہا ہے۔ سارا سلسلہ آپ دیکھ لیں کون کون ہے۔ پہلے حضرت زینب ہے، پھر امام حسین ہے، پھر حضرت عباس ہیں، پھر ایک روایت سے امام سجاد ہیں، پھر شہزادہ علی اصغر ہے، بعض جگہوں پر حضرت قاسم ہے، حضرت علی اکبر ہیں، اور پھر نیمہ شعبان کو وہ ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا۔ اور اس مہینے میں پروردگار نے، یہ امام حسین پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں، ولادت ہے۔ ہمارے یہاں یہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ولادت ہے کہ ظہور ہوا؟ وہ پوسٹر پہ بھی یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات، یہ ولادت لکھا، آپ نے ظہور لکھنا ہے۔ اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت وقت ہے، تو ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یہی بحثیں کرتے رہتے ہیں صبح شام، کیونکہ ہمارے پاس تو اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ دنیا ترقی کرتی رہے، دنیا تو بلیک ہول کی تصویریں کھینچ کے لے آئی آج، جو پتہ نہیں کتنے 100 ملین دور ہیں ہم سے، اور ہمیں تو وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے کہ ہمارے دوست نے تصویر ڈالی بلیک ہول کی تو کہا یہ کیا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا۔ کسی نے بولا وہ ہے، وہ ڈونلڈ ہے، کسی نے بولا کوئی اندر کیک بن رہا ہے مائکرو ویو میں۔ کیوں؟ ہمیں کیا پتہ دنیا میں علم میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا تعلق ہے ہی نہیں علم سے، اور ہم ہیں کون؟ باب علم کے ماننے والے۔ دیکھیں محرم نہیں ہے، تھوڑا سا آپ ٹینشن نہ لیں، تھوڑا سا مسکرائیں، تھوڑا سا کہہ رہے اللہم صلی تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بحثیں وہ ہیں جس سے نہ ہماری ظاہر کو فائدہ ہو رہا ہے نہ باطن کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ہماری پوری طاقت لگی ہوئی ہے فیس بک پہ اور کس پہ۔ اچھا، یہ انہوں نے کھلونا بنایا ہے، انہوں نے بولا کہ کون سی قوم اس سے کھیلے گی اور کون سی قوم سے ہم کھیلیں گے۔ کون سی قوم اس سے کھیلے گی؟ جو اس سے کھیل رہی ہے وہ کما رہی ہے، بنا رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے، اور وہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس قوم سے ہم نے کھیلنا ہے، تو وہ بھی انہوں نے بنا لیا ہے۔ ہم سے وہ کھیل رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ فلانی آئی ڈی کس کی ہے، کسی کو نہیں پتا، بس تصویر ڈال دی، فلانی ڈال دی، بس۔ اب جو اندر بھرا ہوا تھا ہمارے بھی، شاید کہیں اور سے مار کھا کے آئے تھے، یا بیوی کی ڈانٹ کھائی ہوئی تھی، یا ٹریفک کا رش تھا، یا باس نے ڈانٹا تھا، کچھ تھا، وہ وہاں نکالنا ہے۔ اور وہ القابات سے ہم نوازتے ہیں اپنے علماؤں کو۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ کے سامنے بہرحال ایک درود پڑھ کر، جو شاید ابھی جنازہ ہوا ہے ان کے ثواب کو، تاکہ ان کے گھر والوں کو، لوائقین کو صبر آ جائے، صلوات بھیجیں۔ دیکھیے یہی دنیا ہے، آپ یہاں جشن منا رہے ہیں، وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کل ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے، کل ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مسکرا رہا ہو، اپنے کاموں میں لگا ہو۔ زندگی یہی ہے بس، اور اتنی سی زندگی میں کہ ادھر ہم کچھ اور ہیں، ادھر کچھ اور ہے، لیکن ہم اس میں کر کیا رہے ہیں اور کتنا کچھ کر رہے ہیں، کتنا حق نا حق ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہمارے مسائل ہیں، کیونکہ بہرحال ایام شعبان ہے، اور جو میرا موضوع ہے وہ وقت کے امام کی معرفت ہے، اس میں خاص طور پہ ہم نے ان چند دنوں کے اندر امام سے قریب ہونا ہے، امام کی پہچان، امام کی شناخت، امام کی خصوصیت، اور صرف پاسپورٹ انفارمیشن نہیں چاہیے۔ امام پیدا کہاں ہوئے، امام غیبت میں کہاں گئے، امام سے اس کے بعد ختم کہانی، بس ختم نہیں۔ میرا کردار کیا ہے امام کے ساتھ، ہم وہی کوشش کریں گے۔ تو یہ جتنے بھی ذیل موضوع ہیں
یہ سب وہیں پلٹتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک ایک ایسا معاشرہ ڈیزائن نہیں ہوگا جس معاشرے میں علم کی بنیادوں پر معیارات پرکھے جائیں گے، وہ معاشرہ امام زمانہ تک ہی پہنچا سکتا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے آپ. یہ جو آج ہمارا حال ہوا ہے، یہ جو آج ہمارے اطراف میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ خود تصور کیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں جشن ہو رہے ہیں آج کل، آپ امام زمانہ کو اس جشن میں دعوت دیں گے؟ کچھ نہیں کریں بھائی. ہم تو آپ کہتے ہیں یہ مولانا کی کیا اوقات ہے، مولانا کو کیا پتا. بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے بھی نہیں کہ ہمیں کچھ پتا، ہم تو ویسے ہی طالب علم ہیں. آپ امام زمانہ کو بلائیں گے ان جشنوں کے اندر؟ تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ نفس کو راضی کر رہے ہیں. ہم اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں. وہ جو ادھر صنم کدے تھے، وہ جو بت مٹی کے تراشے ہوئے تھے، وہ سامنے تھے، یہاں نظر نہیں آ رہے، یہاں اندر ہیں. ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اصل میں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے نہیں، ہم اپنے نفسوں کے لیے. اور وہ ایک عام آدمی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کنفیوز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں. اور دیکھیں کیونکہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہرحال ہمارے حالات حاضرہ کے عنوان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم بھی جو ہیں وہ فوراً اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں ہر کام میں. کچھ ذرا سا ہو گیا بس. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شخص اگر کوئی برائی انجام دے رہا ہے تو وہ شخص برا نہیں ہے. وہ تو مرحلہ موت کا بڑا سخت ہے ہمارے، کیونکہ بہرحال ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں. ہر آدمی 2 4 کرنے میں اتنا لگا ہوا ہے، اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ 4 پورا ہوتا نہیں ہے اور اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے. اور جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ والا اسے اٹھا بھی رہا ہے، دفنا بھی رہا ہے، مگر اس کے بعد وہ بھی وہی کرتا ہے جو وہ کر رہا تھا. اور یہ چین چلتی جا رہی ہے. لیکن عزیزان محترم، جس زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی اصل میں اس وقت کے لیے ہے. یہ جو وقت ہے، اور یہ جو آپ کو بین کی آوازیں آ رہی ہیں نا، میرا کائنات کا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا مناجات ہے عزیزان محترم. اللہ اکبر. یعنی ایسا لگتا ہے کہ امام، ایسا کہ حقیقت یہی ہے، کما ہوا حقہ، وہی سب کچھ جانتے ہیں. کیا امام نے کہا مناجات امیر المومنین میں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی. یہی ہے وہ دن قیامت کا. اور اس وقت یہ کہا، یہ مجھے بین سے یاد آیا امام کا جملہ کہ امام کہتے ہیں ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے. یہی ہے. کیا جانے، ہم تو عارف نہیں ہے جو ہمیں جنازے کی حقیقت نظر آئے. عرفا کو تو نظر آتے تھے جنازے ہیں کہ جانور جا رہا ہے، ان کو سب پتہ چل جاتا تھا. ایک عارف تھے کربلا میں، مولا کے سید الشہداء کے حرم کے باہر کھڑے ہوئے، دیکھا ایک جنازہ. ابھی بھی آپ جاتے ہیں حرم زیارتوں پہ تو جو لوگ جنازے لاتے تھے، آپ کہتے دیکھا ایک جنازہ آیا اور میں نے دیکھا جنازے کے اوپر ایک سیاہ کتا بیٹھا ہوا ہے. میں تعجب کیا کہ جنازے کے اوپر کتا بیٹھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ان کی تو باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو انہیں نظر آ رہا تھا اس شخص کا عمل سیاہ کتے کی طرح جنازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. جیسی جنازہ حرم کے قریب گیا وہ کتا اتر گیا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال حرم میں اجازت نہیں ہوگی جانے کی. اور یہ مردے کا، یعنی مردے کا بھی مردہ تھا. وہ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جب انسان مر جائے تو بدن مردہ ہے مگر روح تو بہرحال زندہ ہے نا کہیں نہ کہیں. لیکن یہ مردے کا بھی مردہ تھا کہ جس کو طواف کر لیا، دیکھا دوبارہ کتا اس کے اوپر بیٹھا اور چلا گیا. یہ وہ عمل ہے، اور یہ عمل یہی ہے، یہ عمل کہیں اور نہیں ہوگا عزیزان محترم.
ہم بعض اوقات مجلس سنتے ہیں نا، ساری باتیں سنتے ہیں، جیسے لگتا ہے مولانا صاحب مارس کی گفتگو کر رہے ہیں، پلوٹو دوسرے سیاروں کی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ پارسا ہیں، با تقوی، با پرہیزگار. نہیں عزیزان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کرنے آیا ہوں. میں یہاں بیٹھ کر آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا کہ میں کسی اور کی بات کروں. میں آپ کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی بات کروں گا، اپنی بات کروں گا. عزیزان محترم، ہم ان چیزوں کو جب تک صحیح نہیں کریں گے ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیے گا. کس بات میں تم کم ہو.